अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इस सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट्स क्या चल रहे हैं, इस वक्त 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना क्या प्रॉफिट रेट्स मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट रेट्स ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और स्पेशली जो नए लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज की एक मुकम्मल गाइडेड वीडियो होगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कौमी बचत में और आप इसकी शराइत पूरी कर सकते हैं यानी अहल हैं, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अगर सबसे पहले हम बात करेंगे, तो प्रॉफिट रेट्स आपको पता है कि आजकल जो प्रॉफिट रेट्स चल रहे हैं इसके ऊपर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर 1340 रुपये चल रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन अब नए सरमायाकारों के लिए, पुराने सरमायाकार जो 1380 ले रहे थे या 1360 ले रहे थे, उनको वो मिलता रहेगा। अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या अपडेट्स आने जा रही हैं, ये भी आगे चल के मैं शेयर करूंगा। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि कौमी बचत के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे थे आने वाले दिनों में प्रॉफिट रेट्स कैसे रहेंगे। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो कम होने की पेशगोई की गई है। और इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई वीडियोस में इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमें इस वक्त इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो आगे हमें ये प्रॉफिट कम तो नहीं होगा। तो बिल्कुल भाई, जो आज आप इन्वेस्ट कर लेंगे, अगर 1340 पे करते हैं तो आपके अगले 10 साल यही प्रॉफिट चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल कम भी हो जाता है, 1300, 1200, 1100, 1000, इस तरह नीचे भी चला जाता है, तो जो लोग 1340 के ऊपर इन्वेस्ट कर लेंगे उनका प्रॉफिट यही चलता रहेगा। अब ये चीज़ है कि जब तक आप या तो मैच्योरिटी पे जाके निकालेंगे, अगर आप पहले निकालते हैं और दोबारा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो फिर उस वक्त जो प्रॉफिट रेट होते हैं वही आपको दिए जाते हैं। एक सिनेरियो और आता है कि कुछ लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया होता है, फॉर एग्जांपल उनको 1380 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम अभी 2024 में फिर से इन्वेस्ट करना चाहें तो हमें कौन से रेट्स मिलेंगे, पुराने वाले या नए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस वक्त जो हाजिर प्रॉफिट होता है वो आपको नई इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। जो पुरानी है वो आपकी अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेट्स जो हैं वो चलती रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब जनाब चलते हैं और देखते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन कि इन्वेस्ट अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कौन लोग इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल एक गाइडेड वीडियो है, इंशाल्लाह ताला इसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 26 जून का ब्लॉग लिखा हुआ है, काफ़ी मरतबा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो इससे वाकिफ़ होंगे। अगर आप वेबसाइट विज़िट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको उर्दू इंग्लिश में दोनों में आपको बहबूद स्विमिंग सर्टिफिकेट के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि यह सर्टिफिकेट जो है ये 10 साल की मुद्दत के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं यानी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। 60 साल से ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें माजूर अफराद जिनको बाकायदा नादरा से शनाख्ती कार्ड जारी हुआ होता है माजूरी के लोगों वाला, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी बेवा ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी ना की हो, दूसरी शादी की सूरत में नाअहल तस्वर होती हैं, यानी अगर वो पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में और बाद में अगर वो शादी कर लेती हैं तो फिर नाअहल तस्वर होंगी और जो भी वो मुनाफा हासिल करेंगे उनको वापस करना पड़ेगा। यानी जब भी वो पैसे निकालने जाएंगे तो जो उन्होंने मुनाफा लिया होगा उनकी असल रकम में से कट जाएंगे। तो ये आप नोट रखें जो बेवा ख़वातीन हैं। इसके बाद यहाँ पे माज़ूर बच्चों के हवाले से यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जिन लोगों के माज़ूर बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक आजमाइश होती है वालदैन के लिए। तो वो हुकूमत उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट यहाँ पे करने की कोशिश करती है कि माज़ूर बच्चों के आप बेफ़ाम बनवा के और फिर उनके नाम से आप सरबराह की हैसियत से कौमी बचत में ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने डिटेल वीडियो पहले चैनल के ऊपर शेयर की हुई है कि
آپ کو پتہ ہے کہ معذوری کا جو بے فارم بنتا ہے اس میں کوئی لوگو وغیرہ نہیں ہوتا، سمپل آپ نے اس میں ڈیٹا انٹری کروانی ہوتی ہے اور ایک آپ نے معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ مکمل ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں تو چینل کے اوپر موجود ہے، چینل کے اوپر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو ویڈیو سکرول ڈاؤن کر کے دیکھیں، آپ کو مکمل انفارمیشن وہاں پہ مل جائے گی، ویڈیو ساری مل جائیں گی۔ تو وہ آپ نے حاصل کرنا ہے، ساتھ آپ نے نادرہ سے بے فارم بنوانا ہے اور قومی بچت چلے جانا ہے، وہاں پہ آپ اس بچے کے نام پہ انویسٹ کر سکیں گے، یعنی والدین جو ہیں یا اس کا جو بھی سربراہ ہوگا، گارڈین ہوگا، وہ انویسٹ کر سکتا ہے۔ پھر دیکھ بھال بھی اسی نے کرنی ہوتی ہے، بچے کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیز آپ نوٹ رکھیں۔ تو یہ چیز آپ آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی اس میں یہ کہ سرٹیفکیٹس میں آپ 5,000، 10,000، 50,000، 1,00,000، 5,00,000، 10,00,000 اس طرح کے سرٹیفکیٹس جو ہیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ باقی جتنے چھوٹے سے چھوٹے سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کو چھوٹا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو زیادہ کوانٹٹی میں اگر لے رہے ہیں تو پریشانی ہوگی۔ جب بھی کبھی آپ کو بعد میں پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ ایک چھوٹا سرٹیفکیٹ انکیشمنٹ کروا سکتے ہیں، باقی آپ کے پرانے ریٹ پہ انویسٹ رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک بڑا سرٹیفکیٹ ہے، جیسے 10,00,000 کا فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے، تو آپ کو ضرورت پڑ گئی 1,00,000 یا 2,00,000 کی، تو اب آپ کو پورے کا پورا جو وہ سرٹیفکیٹ ہے اس کی انکیشمنٹ لینی پڑے گی، اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ دوبارہ سے انویسٹ کریں گے تو آپ کو نیا منافع ملے گا، پرانا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں چھوٹے سرٹیفکیٹس آپ کو زیادہ تعداد میں مل جائیں تو وہ بیسٹ ہوتے ہیں، وہ ان فیوچر اگر آپ پیسے نکالیں تو آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ باقی اس کا جو منافع ہے وہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے ہر ماہ، جس ڈیٹ کو آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس ڈیٹ کو، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ اور ٹیکس وغیرہ لاگو نہیں ہوتا۔ یہ تو اس حوالے سے بیسک انفارمیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو دیگر ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرنی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو ایک تو جیسے بزرگ شہری ہیں وہ تو اپنے CNIC کے ساتھ چلے جائیں گے، جو ان کی دستاویزات ہیں۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ پروف آف انکم بھی آپ نے بتانا ہے، کہ یہ چاہے بیوہ خواتین ہیں، چاہے بزرگ شہری ہیں، چاہے معذور افراد ہیں، کوئی بھی بندہ ہوگا اس کو سورس آف انکم جو ہے بتانا پڑے گا کہ یہ پیسے والدین کے ہیں، یہ کس طرح سے حاصل کیے گئے ہیں، کوئی پراپرٹی بیچی ہے، آپ کی سیونگز ہیں، کس طرح سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی ہوگی یا آپ کے پاس اکٹھے کہیں سے آئے ہوں گے تو اس کا پروف آپ کے پاس ٹرانزیکشن کی صورت میں ہوگا۔ اگر آپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور آپ کو بینک جو ہے پروف آف انکم مانگتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیونگ اکٹھی کر کے یہ پیسے جو ہیں جمع کیے۔ اور پھر اس میں یہ کہ ایک آپ کو بیان حلفی دینا پڑے گا، بیان حلفی کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، یعنی پروف آف انکم والا جو مسئلہ ہے آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو پروف آف انکم کی تھوڑی سی انفارمیشن بھی مل گئی، نئے لوگوں کو بھی اور پرانے لوگوں کو بھی۔ تو یہاں پہ جو اس کے بعد آگے چلیں تو بزرگ شہریوں کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہو گئی۔ اس کے بعد جناب جو بیوہ خواتین ہیں ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، جو شوہر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹامپ پیپر جو ہے وہ چاہیے ہوگا، ایک یعنی بیان حلفی جس کے اوپر آپ کا بیان ہوگا کہ آپ نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرنے میں یا سرٹیفکیٹس حاصل کرنے میں۔ تو یہاں پہ یہ جو یعنی بیان حلفی ہوتا ہے، اس کی آپ کو اٹیسٹیشن یا ویریفیکیشن سمجھیں کہ جو اوتھ کمشنر ہے اس سے کروانی پڑے گی، یا اس طرح سے آپ یہ جو بھی قومی بچت آپ کو کہے گا وہ آپ کو کروا کے دینا پڑے گا۔ اس طرح یہاں پہ آپ بیوہ خواتین کے لیے بھی یعنی اکاؤنٹ یہ اوپن کر سکتے ہیں اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ معذور افراد کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگو والا ان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ لوگو والا آئی ڈی کارڈ بنوانے کی ڈیٹیل میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ میکسیمم میں اس کی جو ہے وہ 75 لاکھ روپے تک ہے، اور اس میں اگر جوائنٹ اکاؤنٹ آپ اوپن کرواتے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کے معذور بچے اور والدین کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو وہ یعنی دونوں بندے جو ہیں وہ اہل ہوتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بزرگ شہری ہیں جیسے ہسبینڈ وائف ہیں ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو وہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو ڈبل انویسٹمنٹ کی سہولت مل جاتی، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ایک اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو ایک کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو پھر دوسرا جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے اس کو وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ مل جاتی ہے، یعنی وہ نکال سکتا ہے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں آپ کو جو ہے
سب سے پہلے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ جاننے ضروری ہیں۔ اس میں جو ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ آپ نے پرچیز کر لیے اور پھر آپ کو یہ سرٹیفکیٹس بیچنے پڑ جاتے ہیں، یعنی واپس کرنے پڑ جاتے ہیں، انکیشمنٹ کروانے یا پیسے لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں پہلے سال پہ آپ کی جو ڈیڈکشن ہوگی، فیس آپ کو دینی پڑے گی، وہ 1% ہے، یعنی 1 لاکھ آپ نے جمع کیا تو اس کے اوپر 1,000 کی کٹوتی ہو جائے گی۔ دوسرے سال میں اگر آپ پیسے نکال رہے ہیں تو 750 کی 1 لاکھ روپے کے اوپر، اور تیسرے سال میں 500 روپے، اور چوتھے سال میں 250 روپے آپ کے 1 لاکھ پر کٹ جاتے ہیں۔ جب 4 سال مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر فیس نہیں ہوگی۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے 4 سال ہو چکے ہیں وہ لوگ پرانے یعنی وہ اب ختم کروا کے اپنی انویسٹمنٹ نئے سرے سے کر لیں، کیونکہ ان کی پھر اگلے 10 سال جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کے 5 سال بھی ہو گئے ہیں، 4 سال سے زیادہ، وہ بھی نکال کے دوبارہ انویسٹ کریں گے تو ان کو بھی یہ 1380 اس وقت منافع چل رہا تھا جب یہ میں بات کر رہا تھا۔ تو اب بھی اسی طرح ہے کہ اگر کسی کے 4 سال پورے ہو چکے ہیں تو وہ نکال کے دوبارہ سے انویسٹ کر لیں تو ان کے اگلے 10 سال پھر سے 1340 والا جو منافع ہے یہ چلتا رہے گا اگر آج کل دوبارہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، یہاں پہ اپڈیٹس ابھی تک نہیں ہوئی، بہرحال اس وقت جو اس کا پرافٹ چل رہا ہے وہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا 1340 روپے ہے۔ تو یہ انفارمیشن ہے دوستو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اس وقت 75 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ روپے تک آپ کو جو ماہانہ منافع ہے اس کا ملے گا۔ اگر آپ 50 لاکھ انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آئی تھنک 65-66 ہزار کا جو منافع ہے وہ آپ کو ملے گا، 68 ہزار کا آئی تھنک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی چیز ہم یہاں پہ مس کر گئے ہوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ رپلائی کروں گا۔ اگر آپ کوئی میسج کرتے ہیں میں رپلائی نہیں کر پاتا تو کوشش کیا کریں نئی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں، کیونکہ سارے کمنٹس جو ہیں میرے لیے پڑھنا اور پھر ان کو رپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا آپ ہمارا جو فیس بک جو پیج ہے اس کے اوپر یا پھر گروپ میں، یا اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ آپ جو ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ آ جاتے ہیں، وہاں پہ کافی سارے لوگ ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، یعنی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس گروپ میں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔